اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور عید غدیر کی مناسبت سے عید اکبر عید غدیر کی مناسبت سے اعلان جانشینی بلا فصل امیر المؤمنین بعد از رسول، جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اس کی مناسبت سے جو اہل تشیع کے ہاں اور مومنین کے ہاں، موالیان حیدر کرار کے ہاں ایک بہت بڑی عید ہے، اس کی مناسبت سے سب کی خدمت میں تہنیت تبریک عرض کرتے ہیں۔ اور ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو درد ہے وہ اہل سنت سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی خوشی کا مقام ہو، کوئی خوشی کی مناسبت ہو، کوئی نہ کوئی آپ کے ہاں فوت ہو جاتا ہے۔ تو اتفاق سے یہ ایک کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل بیت کے جہاں پر بھی ایونٹس آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غمی کے ہوں، یعنی ہمارے یہاں اہل بیت کے جو ایونٹس، ہمارے یہاں سے مراد ہے یعنی خود اسلام میں جو اہل بیت کے ایونٹس ہیں، ان کو کام رنگ کرنے کے لیے، ان کو مخدوش کرنے کے لیے آپ کے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جو ناسبی فکر ہے اس نے یہ چلا دیا کہ جناب حضرت عمر جو ہیں وہ محرم میں اس دنیا سے گئے تھے، حضرت عثمان 18 ذی الحج کو گئے تھے۔ یہ غدیر اصل میں کوئی اس پہ مبارک نہیں دینی، کوئی اس پہ کچھ نہیں کرنا، کوئی جشن نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ جناب کیا ہے؟ حضرت عثمان کے قتل کا دن ہے۔ یہ ہمارے استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین نے یہ ایک کتاب لکھی، یہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر اور عثمان کی وفات کے دن کا تعین۔ یہ کتاب جو ہے وہ کس کی ہے؟ ہمارے استاد بزرگوار محقق جناب علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ نہایت ہی مختصر، یعنی اتنی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے، نہایت مختصر ہے، اور ابلاغ مکتب اہل بیت نے اس کو چاپ کیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا صحیح روایات کے کہ حضرت عمر کی جو وفات ہے وہ اول محرم نہیں ہے، اور جناب عثمان کی جو وفات ہے وہ 18 ذی الحج نہیں ہے۔ تو میں اپنے استاد بزرگوار کے اسی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس کے اسکین پیجز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ان کے ہاں جو صحیح روایت ہے حضرت عثمان کے متعلق وہ کب ہے؟ وہ ایام تشریق ہیں۔ میں یہاں پر سے ایک عبارت جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے استاد بزرگوار نے اس میں لکھی، وہ یہ کہ حتیٰ ان لوگوں کے ہاں یعنی جو ایک کام چل نکلا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس قدر متشدد ہو گئے اس معاملے کو لے کر۔ یہاں پہ استاد محترم جو ہیں وہ صفحہ نمبر 93 پہ فرماتے ہیں کہ متواتر حدیث اور نص صریح سے یہ بات ثابت ہے کہ 18 ذی الحجہ 10 ہجری حضرت امیر المومنین کی خلافت اور امامت کے اعلان کا دن ہے، جبکہ بعض متعصب حضرات جان بوجھ کر عوام کو مغالطے میں مبتلا کرنے کے لیے 18 ذی الحجہ کو یوم وفات حضرت عثمان منانے پر تلے ہوئے ہیں اور اسے مسلمانوں میں متعارف کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ دراصل صحیح و سند روایات کی بنیاد پر ان کی وفات 18 نہیں بلکہ 12 ذی الحجہ ہے، جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بھی رکھوں گا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ جن کو 6 ایام کا فرق نظر نہیں آتا وہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود احساس اور غور و فکر کر لیں کہ کل روز معاشر رسول اللہ کا سامنا کس منہ سے کریں گے۔ اور ستم بالا ستم تو یہ نقطہ اہم ہے، توجہ کیجیے گا کہ گزشتہ سال چکوال کے ایک علاقے میں اس دن کو محض روز عید قرار دینے پر انتہا پسند تکفیری عناصر کی طرف سے باقاعدہ FIR درج کروائی گئی، FIR کروا دی گئی۔ بغض علی کے لا علاج مرض کی آگ میں یہ اندھے دیوانے اور ناعاقبت اندیش یقیناً روز آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ابھی استاد محترم نے آگے پھر اس اگلے صفحات میں صفحہ نمبر 94 پہ صحیح اسناد جو روایات پیش کی ہیں، میں بطور تبرکاً وہ روایات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کتاب کو اگر آپ خریدنا چاہیں تو جو ابلاغ مکتب اہل بیت ہے ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ غالباً انہوں نے اپنا یہاں پہ نمبر تو نہیں دے رکھا، لیکن آپ انٹرنیٹ پہ ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں مومنین، یا ہمیں کمنٹس میں پوچھیں گے تو ہم ان کا نمبر آپ کی خدمت رکھ دیں گے۔ یہ نہایت مفید کتاب ہے، ہر مومن کے پاس ہونی چاہیے، زیادہ مقصد نہیں، یہ دو چیز عوام کو اویئرنیس دینی ہے، اہل سنت کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی حقیقت کیا ہے۔ میں اب جلدی سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو معتدل اہل سنت ہیں وہ بھی اس چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کلپ کو۔ اس محرم کے اندر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال کے تذکرے کیا جائے، اور پھر ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ان کے تذکرے کے لیے الگ ایام مقرر ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 12 ذی الحجہ کو تھی۔ دیکھیں 12 ذی الحجہ کو خود قبول کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے اہل بیت کی بغض میں اور اہل تشیع کی ضد میں، یہ دیکھیں تشیع کی ضد میں، اہل بیت کے بغض میں، یہ کچھ ایسے افراد ہیں، پھر سادہ افراد بھی ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ان کو 18 پر پہنچا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر کی شہادت بہت بڑی کتابوں میں 26 یا 28 ذی الحجہ ہے۔ ہم نے اہل بیت عظام کی ان کی تذکرے میں کمی لانے کے لیے 1 محرم اور 2 محرم اور 3 محرم کو کر دیا۔
تو لہٰذا مومنین کو اور عوام اہل سنت کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس سے آگاہی ہونی چاہیے ان کو. یہ ملاحظہ فرمائیں. اچھا، الفتح الربانی بلوغ الامانی جناب سعاتی صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو مسند احمد بن حنبل کی اس روایت کو یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ عثمان صاحب جو ہیں قتل فی اوسط ایام تشریق میں جو ہے وہ حضرت عثمان قتل ہوئے، جیسا کہ خود ان کے اپنے علماء نے بھی قبول کیا، وہی 12 ذی الحجہ. تو کہا اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور طبری نے اس کو اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے. اور البتہ وہ کہتے ہیں اختلاف کیا جاتا ہے اس میں، جو اجماعی ہے وہ یہ کہ ذی الحجہ میں قتل ہوئے. بعض نے کہا نہیں 18 ذی الحجہ کو ہوئے، بعض نے کہا نہیں اس تاریخ کو قتل ہوئے. لیکن جو صحیح روایت ہے وہ کس چیز کی ہے جناب، کہ وہ ایام تشریق یعنی 12 ذی الحجہ ان کی وہ بنتی ہے. یہ ملاحظہ فرمائے. اس کے بعد اگلی کتاب مصنف ابن ابی جب ہم شیبہ میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی روایت کو نقل کیا، بالکل یہی روایت کہ جناب عثمان جو ہیں وہ ایام تشریق میں قتل ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی کتاب میں چلیں تو یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں تاریخ مدینہ دمشق. یہاں پر بھی جب آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ عثمان نہدی صاحب نے کیا کہا، وہ روایت کرتے ہیں کہ عثمان قتل اوسط ایام تشریق. اچھا، اس کے بعد اگلی کتاب میں آ جائیں صحیح سند کے ساتھ، یہ مسند احمد بن حنبل احمد محمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ. یہاں پر روایت نمبر 546 ہے اور 546 اسنادہ صحیح. اور یہاں پہ کیا کہا کہ عثمان صاحب کب قتل ہو رہے ہیں، ایام تشریق میں قتل ہو رہے ہیں. تو یہ ایک. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں صحیح وہاں پہ سند صحیح تھی. یہ مجمع الزوائد میں جب آتے ہیں جناب حیثمی صاحب نے جزء الصحابہ میں کیا نقل کیا صفحہ نمبر 471 میں، اور کہا کہ اس کو عبداللہ نے روایت کیا، اس کے رجال صحیح ہیں کہ جناب عثمان ایام تشریق میں قتل ہوتے ہیں. تو یہ روایت بھی کیا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاریخ خلفاء، آپ اس کو اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جلال الدین سیوطی صاحب کی. جب وہ آتے ہیں تو خود جو دیگر اقوال ہیں ان کو کیل کے ساتھ، یعنی کیلا جو ہے وہ یعنی ایک کول یہ پایا جاتا ہے، ضعیف کے لیے بھی بسا اوقات استعمال ہوتا ہے. کہا کہ عثمان صاحب جو ہیں وہی درمیانے ایام تشریق کے جو درمیانے ایام ہیں 35 ہجری میں، اس میں ان کو قتل کیا جاتا ہے اور ان کی وفات ہوتی ہے. اور پھر ان کو حشیہ کوکب میں جو یہودیوں کا قبرستان تھا جہاں پر وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر حضرت عثمان کو قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ 3 دن تک کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. اس کے اوپر ہمارا الگ سے کلیم موجود ہے. تو لہٰذا یہاں تک یہ چیز نہایت واضح ہوگی ناظرین کہ یہ جو 18 ذی الحجہ ہے یہ عید غدیر ہے. اہل تسنن کے ہاں بھی یہ عید کنسیڈر کی جاتی ہے. جناب ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے اس دن کی فضیلت کے بارے میں. اور اہل تشیع کے ہاں بھی عید اکبر ہے، ہمارے ائمہ سے اس کے اوپر روایات موجود ہیں. تو انشاءاللہ ہم مومنین سے، ناظرین سے یہ تقاضا کریں گے اپنے آس پاس کے اہل سنت جو افراد ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، ان تک اس اویئرنیس کو پہنچائیں تاکہ ان میں آگاہی آئے اور پتہ چلے کہ یہ ایک تکفیری اور متشدد قسم کے افراد ہیں کہ جو اس دن کی عظمت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ اپنا رونا دھونا شروع کر دیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.